نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ عمر کے اندر چھوٹے ہیں لیکن ان کا قد بڑا ہے، قد آور شخصیت ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ان کا نام بڑا گونج رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے کارنامے ایسے ہیں، ملک و ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے شہر کے لیے ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ وہ اس قابل بن چکے ہیں کہ ان کی شخصیت کا تذکرہ کیا جائے اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں، ابراہیم تراورے ہے۔ برکینا فاسو کے اندر 3 سال قبل جب ان کی عمر 34 سال تھی وہ برسر اقتدار آئے۔ ابھی ان کی عمر 37 سال ہو چکی ہے اور 3 سالوں کے اندر انہوں نے اپنے ملک افریقہ کو، برکینا فاسو کو اس حد تک اوپر پہنچایا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام تر ممالک کی نظر ان پر ہے، اس لیے کہ انہوں نے کارنامے ایسے سر انجام دیے۔ دیکھا جائے تو ان سے پہلے وہ انتہائی غریب ملک ہے جس کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ ان کے ملک کے اندر جو سونا نکالا جاتا تھا وہ غیر ممالک قبضہ کر لیتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے برسر اقتدار آ کر ان لوگوں کو، ان فوجی چھاونیوں کو ختم کیا کہ جو اس ملک کا سونا گویا کہ لوٹ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ملک کا سونا اپنے ملک پر لگایا، اور اسی طرح وہاں پر پانی کی کمی تھی اور پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں وہاں پر تباہ و برباد ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے پانی کے ڈیم بنانے کے منصوبے بنائے تاکہ اپنے اس ملک کے اندر وہ پانی فراہم کر سکیں اور اس کی فصلیں جو ہیں وہ سرسبز و شاداب رہیں۔ اور جب کسان ترقی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ملک ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا۔ اسی طرح انہوں نے بے گھر افراد کے لیے گھر بنانے شروع کیے کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس چھت نہیں ہے، انہیں چھت فراہم کی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف ان کے خیالی پلاؤ نہیں ہیں، صرف ذہنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے خیالوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میڈیا پر ان کے ان خیالوں کو جب کہ وہ اسے عملی جامہ پہنا رہے ہیں انہیں دکھایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کے ان کاموں کے اندر اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی اقتداء کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ ابھی حالیہ ہی دنوں کے اندر انہوں نے ٹائروں پر سڑک بنانے کا منصوبہ تیار کیا، اور ٹائروں پر سڑک بنائی جا رہی ہے کہ جو بیکار ٹائر ہوتے ہیں جنہیں پھینک دیا جاتا تھا، جن سے کوئی بھی بندہ فائدہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ٹائروں پر سڑک بنائی جائے تو وہ ایک تو مضبوط بھی بنے گی، مستحکم ہوگی، اور اسی طرح اس کے اندر زر مبادلہ خرچہ بہت کم آئے گا۔ اور ایک غریب ملک کے لیے یہی بات ہے کہ وہ کسی پروجیکٹ کو پورا کرے لیکن اس کے اندر خرچہ کم ہو۔ تو انہوں نے یوں روڈ بنانے شروع کیے ہیں، گویا کہ اپنے ملک کو ہر چیز فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا اور انہیں یاد کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے کارنامے ایسے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے شہر کو، اپنے ملک کو ماحولیاتی آلودگی سے بچائیں
اور اپنے ملک کے اندر صاف ستھرا ماحول پیدا کرے، اس لیے کہ مومن کے لیے جو چیز اسے جہاں سے ملتی ہے وہ اس کی گمشدہ میراث ہے۔ تو جہاں سے بھی بندے کو کوئی اچھی چیز ملے اسے چاہیے کہ وہ بندہ لے لے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جو علم ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کے اندر، ہم اپنے ملک کے اندر ایسی چیزوں کو لائیں جو ہمارے ملک کو فائدہ دے۔ اور دیکھا جائے تو انہوں نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اسی طرح سولر سسٹم کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے، ان چیزوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے ملک کے جوانوں کو روزگار ملا ہوگا، تو گویا کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہے، غربت کا خاتمہ ہے، آلودگی کا خاتمہ ہے، اور اسی طرح ان کا زر مبادلہ آگے بڑھے گا، ان کا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ اسی طرح ہم بھی اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے شہر کے لیے سوچیں اور اس کے لیے کچھ کر گزریں تاکہ ہم اپنے شہر کو، اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں۔ تو ان جیسی شخصیات سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔